السلام علیکم۔ تاریخ کا شوق رکھنے والے معزز دوستو، آج ہم بات کریں گے تاریخ بغداد کے بارے میں۔ اس کتاب کا اصل نام تاریخ مدینۃ الاسلام ہے۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے ان افراد کا تذکرہ کیا ہے جو بغداد میں آئے اور وہاں پہ قیام کیا، پھر ان افراد کی شخصیات کی وضاحت کی کہ آیا وہ قابل اعتبار ہیں یا کہ نہیں، آیا وہ ضعیف ہیں، ثقہ ہیں یا کہ متروکین میں سے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تاریخ بغداد کے علاوہ اگر خطیب کی کوئی تصنیف نہ بھی ہوتی تو صرف یہ تاریخ ہی ان کے علم و فضل اور وسعت معلومات کے لیے کافی تھی۔ تو اس کے مصنف کا نام حافظ ابو بکر علی بن خطیب بغدادی ہے۔ آپ 1002 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1071 کو آپ نے اس دنیا کو چھوڑا۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ کا میلان اور رجحان علم حدیث کی طرف ہو گیا اور آپ طلب علم حدیث میں لگ گئے۔ آپ ایک بہت اچھے قاری اور فصیح اللسان خطیب اور ماہر ادب تھے۔ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام دار قطنی کے بعد علوم حدیث کا ماہر ان سے بڑھ کر نہیں ہوا۔ آپ نے بہت سی تصانیف لکھیں۔ آپ پر ابو الفرج ابن جوزی نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان تصانیف کا ایک بڑا حصہ ابو عبداللہ السوری کا ہے، یا ان کی ابتدا ان کی ہے اور خطیب نے ان تصانیف کو مکمل کیا ہے، یا انہیں اپنی ہی تصانیف بنا لیا ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے ابو عبداللہ سوری کا جو علم ہے وہ چوری کیا ہے اور اس کی نسبت اپنی طرف کر لی ہے۔ آپ کی کتب کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے، یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ 50-60 سے قریب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تاریخ بغداد اور خطیب بغدادی کے بارے میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی اور ان کی پیدائش 1002 کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تقریباً رسول اللہ کے زمانے کے 400 سال کے بعد یہ تشریف لائے اور علوم و فنون کے مختلف میدانوں میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ ناصر محمود کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔